بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال اور راستے۔ دوستو، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت نیک اعمال کے معاملے میں بے حد غفلت و سستی میں مبتلا دکھائی دیتی ہے۔ عبادات میں رغبت نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ گناہوں کا بازار خوب گرم ہے۔ عبادات میں رغبت نہ ہونے کی بڑی وجوہات میں ایک تو ان کی ادائیگی میں مشقت محسوس ہونا، اور دوسرا ان عبادات کے بدلے حاصل ہونے والے انعامات سے لا علم ہونا۔ نیک اعمال کے بدلے انسان کن کن انعامات کا مستحق ہوتا ہے اور اسے کیسی کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا جائے گا، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے جنت کا حصول قدر آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کی ضیافت کے لیے جنت تیار کی ہے۔ جنت میں داخلہ کسی بھی شخص کے لیے ایک بڑی کامیابی ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزارے گا۔ لیکن جنت میں داخلے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس صورت میں جنت کی ابدی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ محض اس کی تمنا اور آرزو کرنے سے اس میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس حقیقت سے واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر جنت میں داخلے کا سخت اشتیاق پایا جاتا تھا۔ اس ویڈیو میں چند روایات اور احادیث نقل کی جا رہی ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جنت میں جانے کے اشتیاق پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور کچھ مخصوص اعمال کی طرف امت کی رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اسے جو رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ تعالی کے راستے میں دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے ہنر اور جاہل کو کوئی ہنر سکھا دے۔ میں نے کہا، اگر وہ خود بے ہنر ہو اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کسی مغلوب اور مظلوم کی مدد کر دیا کرے۔ میں نے کہا، اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم کی مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ ایسے ضعیف آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچنے دے، یعنی لوگوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچنے دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں یعنی ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم کرنے والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز یعنی تہجد پڑھے۔ حضرت ایاز بن حماد مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایسا حاکم جو عادل ہے، صدقہ کرنے والا ہے اور اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سے اعمال جنت سے قریب تر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سے اعمال جنت سے قریب تر کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے تیسری دفعہ پوچھا، اس کے بعد کون سے اعمال جنت سے قریب تر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ مجھے ایسے اعمال بتائیے کہ جن کی بجا آوری سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان اعمال میں نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا اس روز اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، عادل حاکم، اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان، وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد میں اٹکا رہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، جن کا ملنا اور الگ ہونا خالص اللہ کے لیے ہی ہو، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، وہ شخص
جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا ہے۔ صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں ان بری حرکتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میں نے کی ہیں، جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے، بلا شبہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی جنتی ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس سے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا وظیفہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان یہ کلمات کہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس ہے، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا اور 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔
حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، وہ اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی، اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر، تیرے لیے جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سلام پھیلاؤ یعنی کثرت سے کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھو، ان اعمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ تعالی تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں اور اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا فرما دی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا، اور اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے آگ سے آزاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جنتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ خاتون کا اپنے شوہر سے محبت کرنا، زیادہ بچوں کو جنم دینا، تکلیف اٹھانا اور شوہر کے ظلم پر صبر کرنا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سنو، نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، صدیق جنتی ہیں، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے، اور دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی، اور وہ نیک عورت کہ جس کا شوہر اس پر ظلم کرے تو وہ کہے، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 2 بچے مریں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 مریں تب بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قاضی جہنم میں جائیں گے اور 1 قاضی جنت میں۔ وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جانتے بوجھتے ظلم کیا یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا، اور وہ قاضی جس نے علم و تحقیق کے بغیر فیصلہ کیا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ذرا سوچیں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور قربان جائیے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چھوٹی بڑی باتوں کا سوال کیا، اور محدثین رحمت اللہ تعالی عنہم پر جنہوں نے احادیث کا ذخیرہ جمع کر کے ہم تک ان باتوں کو پہنچایا۔ ایمان لانے کے بعد مدرجہ بالا خصلتوں پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔